سماوات والارض قرآن کی نظر میں کیا ہے؟ ملٹی یونیورس کنسیپٹ ہے قرآن کی نظر میں. ہم ایک سما میں رہتے ہیں، اس کا نام اللہ نے دنیا رکھا ہے. اب جب سائنسدان اس کے اوپر کام کر رہے تھے تو آئنسٹائن نے اس کو ایکسپلور کیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے، اور اس میں اس نے کہا جی کہ کوئی ایک ایسی سیکرٹ انرجی ہے. اللہ نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر یہ ساری کی ساری انرجی جو ہے یہ میری ہے، لیکن میں نے اپنی اس انرجی کے اوپر حجابات رکھے ہوئے ہیں. میں نے اس کائنات کو اپنے زور بازو سے بنایا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور سے ہدایت دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے، جس میں، اور یہ بڑی دلچسپ آیت بھی ہے اور مشکل ترین آیت بھی ہے. اچھا. جس میں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نور السماوات کا عرض ہے، اور اس نور کی مثال، تمثیل کا لفظ قرآن یوز کرتا ہے. اس نور کی مثال اس طرح ہے کہ ایک طاق ہے، طاق کے اوپر ایک چراغ ہے، چراغ کے اوپر ایک شیشہ ہے، اور شیشہ جو ہے وہ روشن ستارے کی جانب ہے کی طرح ہے، اور اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جل رہا ہے، اور وہ اتنا چمکدار ہے کہ قریب ہے کہ وہ بغیر آگ دکھائے ہی روشن ہو جائے. سبحان اللہ. اور پھر آگے اللہ کہتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور سے ہدایت دیتا ہے. اب اس کو جب ہم پڑھنے کی کوشش کی جب، تو پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سماوات والارض قرآن کی نظر میں کیا ہے. صحیح. تو قرآن نے پہلے آیت نمبر سورہ طلاق کی آخری آیت پہ، جس میں اللہ نے کہا کہ میں نے 7 زمین اور 7 آسمان بنائے، میننگ دیر بھائی کہ 7 کائناتیں اللہ نے بنائیں، اور اللہ نے کہا کہ ان سب کے اوپر میرا حکم اترتا ہے. ملٹی یونیورس کنسیپٹ ہے قرآن کی نظر. صحیح سے. اس کے بعد سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے کہا کہ یہ زمین و آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے، میں نے پھاڑ کے انہیں جدا کر دیا. سماوات والارض ہی یوز ہوا ہے. وہ اس لیے یوز ہوا ہے کہ ہر سماوات میں، سما میں ایک ارض ہے. صحیح. سمجھ گئے نا؟ جتنے آسمانوں کا ذکر ہے ان میں ہر ایک میں ایک زمین. ہر ایک میں ایک زمین. ٹھیک ہے. یہ سورہ طلاق کی آخری آیت واضح کر دیتی ہے اس کو. اور پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں بگ بینگ کا ذکر ہے. صحیح. پھر اس کے بعد سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کائنات کو اپنے زور بازو سے بنایا ہے. آیت نمبر 47 ہے کہ اور یہ میں اس کو مسلسل وسیع کر رہا ہوں. ایکسپینڈنگ یونیورس والی آیت. اس کے بعد سورہ زمر کی آیت نمبر 5 میں کہا کہ جتنے اجرام فلکی ہیں یہ سب کے سب جو ہیں وہ موو کر رہے ہیں، کوئی ساکن نہیں ہے. پھر سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 میں یہ بات کہی کہ جو یہ موومنٹ ہو رہی ہے یہ بے ربط یا بے ہنگم موومنٹ نہیں، ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے. اب یہ ایک کو ریکیپ کرتے ہیں کہ قرآن کی نظر میں جو فلسفہ ہے سماوات کا، وہ یہ ہے کہ ملٹی یونیورس کنسیپٹ ہے. ہم ایک سما میں رہتے ہیں، اس کا نام اللہ نے دنیا رکھا ہے. اور یہ بنی کیسے؟ یہ بگ بینگ کے ذریعے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور اس سے یہ وجود میں آئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو مسلسل پھیلائے جا رہے ہیں، اور اس کی ہر چیز گردش کر رہی ہے، اور ایک ربط میں ایک اپنے اپنے پرٹیکولر سرکولر کے اندر یہ جو ہے نا یہ حرکت ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. یہ تو کنسیپٹ ہو گیا جو اللہ نے قرآن میں دیا ہے. سمری میں نے آپ کو بتا دی کہ سماوات کا کنسیپٹ یہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ہم ایک سما میں رہتے ہیں. یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک، جتنی بھی یونیورس ایکسپلور کی ہے ہم نے ہبل سے یا اس سے ایڈوانس ٹیکنالوجی سے بھی، تو وہ صرف اور صرف ہم ایک سما کی بات کر رہے ہیں، اور 7 ہیں. اس سے آگے وہاں تک تو ہماری ابھی تک رسائی نہیں ہوئی. میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن کتنا آگے ہے اور سائنس کتنی پیچھے ہے. اب ہم بات کرتے ہیں نور کی. 2 چیزیں ہیں اس آیت میں کہ ایک نور ہے، ایک سماوات. اللہ نور السماوات. ٹھیک ہے جی. اب نور کا مطلب جو عام میننگ ہے وہ روشنی ہے، اور روشنی انرجی کی ایک قسم ہے. جیسے ٹائپ آف انرجی. بالکل. اب جب سائنسدان اس کے اوپر کام کر رہے تھے تو آئنسٹائن نے اس کو ایکسپلور کیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے، اور اس میں اس نے کہا جی کہ کوئی ایک ایسی سیکرٹ انرجی ہے، اتنی پاورفل انرجی ہے، اس نے کہا کہ جس کو میں ڈیفائن ہی نہیں کر سکتا. تو اس نے اس کا نام کاسمک کانسٹنٹ رکھ دیا. کاسمک کانسٹنٹ. اور اس نے کہا جی کہ میں اگرچہ خدا کے وجود کو نہیں مانتا، لیکن میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ یہ سب کچھ کسی ایک ڈیزائنر نے بنایا ہے، اور کوئی بڑی ہی اسٹرانگ فورس اس کو کنٹرول کر رہی ہے،
اور وہ اس نے نیچر کا نام دیا اور کاسمک کانسٹنٹ کا نام دے دیا. اس کے بعد پھر مختلف ریسرچز ہوتی گئیں تو اب سائنسدانوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے تو اب ذرا یہ غور کریں آپ کہ سب سے پہلے ان سب کو بنانے کے لیے ایک انرجی چاہیے تھی. جی ٹھیک ہے جی. پھر اس جو بگ بینگ کا دھماکہ ہوا اس دھماکہ کرنے کے لیے ایک انرجی چاہیے تھی, پھاڑنے کے لیے انرجی چاہیے تھی. بالکل. پھر جو کچھ ایکسپینڈ کر رہا ہے آہستہ آہستہ اس کی ایکسپینشن کو برقرار رکھنے کے لیے انرجی چاہیے آپ کو, کنٹینیوس انرجی چاہیے, اتنی فورس چاہیے جو گریوٹی کے اگینسٹ ہو اور گریوٹی کو اوور کم کر کے جو اجرام فلکی ہیں ان کو وہ اوے لے جا رہی ہو, اور ایک ربط کے ساتھ پھر ٹھیک ہے. اور پھر یہ سب کو موو کرنے کے لیے ایک انرجی چاہیے, اور پھر اس ساری موومنٹ کو ایک ربط میں رکھنے کے لیے, کنٹرول میں رکھنے کے لیے ایک انرجی چاہیے. اب دیکھیں یہ کتنی بڑی سورس آف انرجی چاہیے ہوگا. تو اس کو اللہ نے کہا کہ یہ اس کا سورس میں ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اس سے یہ مراد ہے اللہ نور السماوات والارض کہ یہ جو کچھ جتنی انرجی چاہیے اس کام کے لیے وہ ساری انرجی کا سورس جو ہے وہ میں ہوں. بے شک بے شک. اور اس کے بعد پھر سائنس جب آگے بڑھی تو یہ جسٹ ریسنٹ ایئرز کی بات ہے, 1998 میں انہوں نے اس انرجی کو دریافت کر لیا اور کاسمک کانسٹنٹ کا نام بدل کے پھر انہوں نے, چونکہ وہ ڈارکنیس کے مسافر ہیں تو انہوں نے اس کا نام ڈارک انرجی رکھا, حتیٰ کہ میرے رب نے اس کو نور کہا ہے. اچھا ڈارک انرجی. ڈارک انرجی ابھی بھی آپ گوگل کر لیں آپ کو پتہ چل جائے گا. ڈارک انرجی یہی جو میں نے بتایا ہے, اس کا زمین کو, آسمان کو, اس کائنات کو اپنے محور میں رکھنے کے لیے ایک بہت بڑی انرجی کام کر رہی ہے, اور اس کو انہوں نے ڈارک انرجی کہا. یہ 1998 کی بات ہے. پھر 2011 میں انہوں نے باقاعدہ اس کو پروو کیا اور 2011 کا نوبل فزکس کا جو ہے وہ ڈارک انرجی پہ دیا گیا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ 2011 میں آ کے پتہ چل کنفرم کر رہے ہیں اس کو, اور قرآن 1300-1400 سال پہلے جو ہے وہ اتنا آگے ہے قرآن جو ہے وہ سائنس سے. یہی بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کو پڑھیں, آپ سائنس سے بہت آگے نکل جائیں گے, بہت آگے نکل جائیں گے. اب اس سے آگے جو اللہ نے تمثیل دی ہے نا جی وہ بڑی شاندار ہے. اب اس میں اللہ نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر یہ ساری کی ساری انرجی جو ہے یہ میری ہے, لیکن میں نے اپنی اس انرجی کے اوپر حجابات رکھے ہوئے ہیں, پردے رکھے ہوئے ہیں. جس طرح اللہ نے سمجھایا ہے کہ جس طرح آپ چراغ ایک جلاتے ہیں اور اس کے اوپر آپ شیشہ رکھ دیتے ہیں نا تو ریفریکشن ہوتی ہے, ریفلیکشن نہیں ریفریکشن ہوتی ہے, اور وہ پوری لائٹ باہر نہیں آتی, تھوڑی لائٹ باہر آتی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے اوپر حجابات رکھے ہوئے ہیں اور پھر یہ کائنات چل رہی ہے. جیسے لیمپ بھی ایک بلب کے اوپر آپ رکھتے ہیں, لالٹین جس کو بالکل لالٹین یا فنوس یا ٹھیک ہے. تو اگر وہ اللہ کہتے ہیں میں اپنے حجابات اٹھا دوں نا تو یہ دنیا ساری کی ساری میری انرجی کا برداشت ہی نہیں کر سکتی. اور ایک دفعہ حجاب اٹھایا تھا کوہ طور کے اوپر, اور وہ بھی پورا نہیں اٹھایا تھا, چند نینو سیکنڈ کے لیے, چند نینو سیکنڈ کے لیے اٹھایا تھا اور پہاڑ اڑ کے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. تو یہ تمثیل اللہ نے دی ہے کہ میں ہی سورس آف انرجی ہوں, لیکن میں نے اس کے اوپر ایک اپنے حجابات رکھے ہوئے ہیں. ان حجابات کے ذریعے سے جو لائٹ ہے, جو انرجی ہے وہ باہر آ رہی ہے اور اس سے یہ پوری کائنات جو ہے وہ چل رہی ہے. بے شک. تو اسی کو بنیاد بنا کے میں تو کہتا ہوں کہ انہوں نے یورپینز نے یہ قرآن پڑھا اور پھر اس کے بعد یہ ساری جو ہے نا انہوں نے ریسرچز کی ہیں. اتنا آگے ہے, یقین کریں کہ 1400 سال پہلے جو بات تھی, اور پھر ہمارے ساتھ ہوا یہ کہ ہماری ڈائریکشن چینج کرتی گئی. یہ سب سے بڑا ظلم جو ہوا ہے نا اس قوم کے ساتھ. آج بھی ایک دوست آئے ہوئے تھے اسلام آباد سے, تو آپ کے چینل سے ہی نمبر لیا تھا انہوں نے. اچھا. تو وہ مجھے ملنے ہو تو انہوں نے مجھے سے یہی بات کی کہ جناب یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ کہ یہ ڈائریکشن ایک دم سے چینج کر کے اس دین کو مذہب بنا دیا گیا, اور اس کو ایک بحر بے کراں جو تھا اس کو ایک سمندر کا تھا, اس کو ایک چبچا پانی کا چھوٹا سا ٹب بنا دیا گیا. اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ یہ صرف عبادات کرتے جائیں اور آپ تزکیہ نفس کریں اور باقی یہ کچھ نہیں ہے. سمجھنے کی کوشش نہیں کی گی نا, پڑھا ہی نہیں ہے نا جی. آپ اندازہ کریں نا رن صاحب کہ قرآن کا ترجمہ انڈیا میں
شاہ ولی اللہ نے پہلا کیا, صحیح ٹھیک ہے, اور شاہ ولی اللہ جو ہے وہ 1703 میں پیدا ہوئے ہیں, صحیح, ٹھیک ہے. اب اسلام انڈیا میں آیا 712 میں, اور 18ویں صدی میں ترجمہ ہو رہا 1000 سال کے بعد ترجمہ ہوا ہے. اللہ اب ہم کیونکہ یہاں کے نیٹو لوگ رہنے والے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دیہاتوں میں ہمارے بڑے دادی دادا ہم نے دیکھے ہوئے اپنے, تو کوئی شاد و نادر بندہ عربی جانتا تھا, ہاں جی, تو پھر دین کیسے سمجھا گیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. تو پھر اسی طرح سمجھایا گیا, ٹھیک ہے نا, کہ کوئی ایک شاد و نادر بندہ ہوتا تھا 15 20 دیہاتوں میں, کوئی ایک بندہ جو عربی جانتا تھا, اور وہ پھر وہ جو کہہ دیتا تھا وہی دین چل جاتا تھا. عبدالسلام صاحب, یہ انٹرپریٹیشن بڑی ضروری ہے. اب قرآن جب ہم پڑھتے ہیں اور ان کی آیات کا حرف بحرف جب ترجمہ بھی پڑھتے ہیں نا, تو تب بھی مطلب جس طرح سے بھی ڈیٹیل میں یہ جو کنیکٹیوٹی آپ بنا پا رہے ہیں, وہ سمجھنے کے لیے بھی آپ کے پاس ایک گائیڈنس تو چاہیے نا. میرے خیال سے وہ گائیڈنس مسنگ رہی ہے. سر دیکھیں, محی الدین عربی نے لکھا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کم از کم 16 علوم کا ہونا انسان کے پاس ضروری ہے. صحیح, کم از کم, ٹھیک ہے جی. اور اس میں سب سے زیادہ ایک چیز ہے کہ ہم لوگ عربی کو تو ہمیں عربی آتی نہیں ہے, اور ہمیں دوسروں سے لینی پڑتی ہے سمجھ. اب وہ کسی نے کسی لفظ کا کچھ اور ترجمہ کیا ہوا ہے, اور کسی اور نے کسی ایک لفظ کا اور ترجمہ کیا ہوا ہے, تو اس کو پھر کس طرح سے انسان سمجھے؟ دیکھیں, وہ بیسٹ میتھڈ جو ہے نا جی, جو میرے استادوں نے مجھے سکھایا تھا اور جس سے میں نے یہ سارا سیکھا, وہ یہ ہے کہ قرآن کو پہلے قرآن سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. قرآن آپ نے 90% میننگ قرآن سے ہی بتا دے گا. مثلا اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خوبصورت پریکٹس کی ہے کہ اللہ نے قرآن میں ایک لفظ 2 معنیوں کے لیے استعمال نہیں کیا. اچھا, صحیح, ٹھیک ہے. تو یہ فارمولہ ہے کہ قرآن کو آپ قرآن سے پڑھیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک حدیث ہے کہ نجد سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا, جو عام ترجمہ ہمارے چلتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہاں لفظ ہے وَبِهَا يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ, قرن کا لفظ ہے, ٹھیک. اب قرن کا لفظ انہوں نے حدیث میں اس کا ترجمہ کر دیا سینگ. واقعی اس کا ترجمہ ہے سینگ, لیکن قرآن میں یہ لفظ 20 دفعہ یوز ہوا ہے, اور وہ ڈیفرنٹ, اور وہ زمانے کے لیے یوز ہوا ہے. اوکے, ٹھیک ہے جی. کرن, کرائن, کرنین, تینوں جو ہے نا عربی کے سیگے, کرن سنگل, کرنین 2 اور کرائن پلورل, ٹھیک ہے, یہ تینوں کے تینوں 20 دفعہ قرآن میں یوز ہوا ہے, اور 20 کے 20 دفعہ ہی یہ زمانے کے لیے یوز ہوا ہے. اب اس حدیث کا ترجمہ یہ تھا کہ شیطان کا زمانہ نجد سے طلوع ہوگا. صحیح, صحیح, صحیح. میں نے ایک آپ کو اگزامپل دی ہے.